بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت کا ہمارا یہاں جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ گزشتہ کل جموں کشمیر کے سیاحتی مقام پہلگام میں وطن عزیز کی مختلف ریاستوں سے آئے ہوئے سیاح پر جو دردناک المناک حملہ ہوا ہے، اس حملے کی وجہ سے تمام ذی شعور انسان اور خاص طور پر تمام برادران وطن جو ہیں ان کے دل چھلنی ہیں، زخمی ہیں۔ ہمیں اس کا انتہائی گہرا دکھ ہے۔ دیکھیے، ہم سب اس وطن کے رہنے والے ہیں اور ہم سب وطنی بھائی ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ایک بھائی سے اس کی زندگی چھین لی جائے، اور ایک بھائی سے نہیں بلکہ 30-32 ہمارے سیاح بھائیوں کی زندگی چھین جائے، اور اس میں بھی ایک وہ واقعہ، ویسے تو ہر آدمی کی جان عزیز ہے، لیکن وہ جوڑا کہ جو ابھی ازدواجی زندگی کے حسین بندھن میں بندھنے کے بعد اپنی اس زندگی کے اہم مرحلے پر لطف اندوز ہونے کے لیے پہلگام کا رخ کرتا ہے، ان سے ان کی ازدواجی زندگی چھین لی، ان کی جوانی چھین لی۔ اور یاد رکھیں کہ مال سب کا قابل احترام ہے، جان سب کی قابل احترام ہے، خون میرا بھی قابل احترام ہے، خون دوسرے کا بھی قابل احترام ہے۔ اس پر ہم انتہائی دکھ میں ہیں، اور سچی بات تو یہ ہے کہ یہ صرف چند انسانوں پر حملہ نہیں بلکہ ان خبیثوں اور ان درندوں نے انسانوں پر نہیں، انسانیت پر حملہ کیا، اور انسانیت پر حملے کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کے انسانوں کی مہمان نوازی کی خوبصورت روایت پر حملہ کیا۔ ان درندوں نے جو ہے وہ کشمیریت پر حملہ کیا، ان درندوں نے یہاں کے غریبوں کی معیشت پر حملہ کیا، ان درندوں نے یہاں کے بھائی چارے اور امن پر حملہ کیا۔ ایک نشانے سے انہوں نے کئی قتل کیے، جس پر ہمیں دکھ ہے۔ اور دو باتیں اس موقع سے میں کہنا چاہوں گا۔ ایک بات تو یہ کہ ریاستی حکومت ہو، مرکزی حکومت ہو، یقیناً وہ لوگ ذمہ دار ہیں۔ غفلت لاپرواہی کا کسی پر ہم الزام دیں، یہ ہمیں حق نہیں ہے۔ بہرحال ہم ارباب اقتدار ہمارے ملک کے انسانوں کے تحفظ کے لیے جتنے اقدامات کریں، ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ اور کوئی بھی دشمن جس نے اپنے وجہ سے اپنے اندر آگ لگا رکھی ہے، وہ اس آگ کے اندر جل رہا ہے، وہ ہمارے ہاں بھی آگ جلانا چاہے تو میں یہ کہوں گا کہ جو دوسروں کے لیے کنواں کھودتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہی اس کنویں کی کھائی میں گر کر زندگی اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ دوسروں کو دکھ دینے والا خود کبھی سکھ سے نہیں رہ سکتا۔ یہ فطرت کا قاعدہ ہے، یہ فطرت کا قانون ہے۔ اور دوسری بات میں آپ سے یہ کہوں گا، آپ کی وساطت سے کہوں گا کہ آئندہ کے لیے حکومت بھی اور ہم سوسائٹی کے افراد بھی کوشش کریں کہ خدا ہمیں اور ہماری نسلوں کو دوبارہ ایسا خونی منظر دیکھنا نصیب نہ کرے، سننا نصیب نہ کرے۔ اور تیسری بات میں جو آپ سے کہنا چاہوں گا کہ جس طرح ریاست بھر کے اندر جو ہے وہ لوگوں نے اس پر بھرپور اظہار یکجہتی کیا اور دشمن کو بتایا کہ تم ہمارے غموں کو تقسیم نہیں کر سکتے، اس میں آپ میں اہلیان میڈر، یہاں کے ہندوؤں نے، مسلمان نے، مسجد سے، مندر سے، انتظامیہ نے، ہم سب نے مل کر اظہار یکجہتی کی۔ ان کا دکھ ہمارا دکھ ہے، ہمارا اور ان کا دکھ تقسیم نہیں ہو سکتا۔ آپ نے جس اتحاد کا مظاہرہ کیا ہے، میں چاہوں گا ممکن ہے شیطان پھر اس قسم کی کوشش کرے، لیکن ہم ان شیطانی حربوں کے مقابلے کے لیے کبھی منتشر نہ ہوں بلکہ مٹھی بن کر کے رہیں۔ تبھی ہم نے ماضی میں بھی مقابلہ کیا ہے، آئندہ بھی مقابلہ کریں گے۔ اور آخری بات یہ
اور یہ سچی بات ہے، یہ سچی بات ہے، یہ دل کی بات ہے۔ ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ ہمارے وہ پریوار جن کے نوجوان چھن گئے، جن بہنوں کا بھائی چھن گیا، جن ماں باپ کا بیٹا چھن گیا، وہ جس کرب کے اندر ہیں، جس درد کے اندر ہیں، ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ ہمارا مالک انہیں صبر عطا فرمائے، اور دوسری مرتبہ یہ درد ہمیں کبھی زندگی میں دیکھنا نہ ملے۔ یہ ہم سب کی مشترکہ آواز ہے، اور ہم پھر ایک مرتبہ جس طرح ریاست بھر میں، ملک بھر میں، اسی طرح الحمدللہ مندر کی آواز پر، مسجد کی آواز پر، اور مختلف جو ہے وہ تنظیموں کی آواز پر بالکل مکمل آج میڈر بند رہا۔ سب نے جو ہے اس کے اندر شرکت کی، یہ سب کا فرض تھا اور بہت اچھا کیا۔ آئندہ بھی ہمیں غمیاں ہوں یا خوشیاں ہوں، ان کو ایک ساتھ نبھانا ہے۔ اللہ حافظ۔